خوش آمدید، السلام علیکم۔ یہ بکرا چلا سسرال، اس کی ویڈیو نمبر 4 ہے۔ ویڈیو نمبر 3 میں ہم نے 4 سین مکمل کر لیے تھے، یہ سین نمبر 5 ہے۔ یہ پورا اسکرپٹ ہے، میں اس کا ٹیلی فلم جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وقت دن کا اور شام کا وقت ہے، مقام مہتاب کا گھر ہے۔ اس سین میں کردار مہتاب اور رخسانہ ہے۔ رخسانہ کمرے میں ٹہل رہی ہے، فکر مندی چہرے پر چھائی ہوئی ہے۔ مہتاب بستر پر لیٹا ہے، آنکھیں بند ہیں، عصر کے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ رخسانہ گھڑی دیکھتی ہے، گھڑی 5 بجے کے گھنٹے بجا رہی ہے۔ ٹن 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 دیکھیں، یہ گھڑی کنٹینیوٹی ہم نے بنائی ہوئی ہے، تو یہ کنٹینیوٹی اس میں چلے گی اور آگے بھی یہ چلے گی۔ اور گھنٹی کی ٹن ٹن کی آواز سے رخسانہ چونک کر گھڑی کو دیکھتی ہے، اور یہ بیڈ روم میں آواز ڈرائنگ روم سے گھنٹی کی آتی ہے اور گھڑی وہ بیڈ روم کی دیکھتی ہے۔ تو رخسانہ بے چینی سے مہتاب کو آواز دیتی ہے، ارے اب اٹھ جائیے، عصر کی اذان ہو رہی ہے۔ اور ٹن ٹن کے ساتھ اذان بھی ہو رہی ہے، مطلب ٹائمنگ سیٹنگ ہے۔ تو مہتاب نیند سے اٹھتے ہوئے کہتا ہے، اتنی جلدی عصر کی اذان ہو گئی؟ رخسانہ بے چینی سے کہتی ہے، اتنی جلدی کہاں ہوئی ہے، شام کے 5 بج رہے ہیں۔ مہتاب بستر سے اٹھتا ہے، مطلب یہ دن بھی بہت چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ رخسانہ فکر مندی ہے، 5 بج گئے مگر ہمارا بکرا ابھی تک نہیں آیا۔ مہتاب بے دھیانی سے، ویسے اس کو نیند سے اٹھا کہتا ہے، کیا بکرا اسکول گیا ہے؟ رخسانہ ایک دم چل جاتی ہے، کہتے نہیں، بکرا بڑا ہو گیا ہے، کالج گیا ہے۔ مہتاب روان ہی کہتا ہے، اچھا۔ رخسانہ ایک دم تیز روان کہتا ہے، کیا اچھا؟ ارے رخسانہ بیگم، آج تمہاری سوئی بکرے پہ کیوں اٹکی ہوئی ہے؟ وہ تھوڑا سنبھل جاتا ہے، کیا ہو گیا، الٹا بول دیا۔ رخسانہ کا لہجے میں تلخی ہے، کہتے مہتاب صاحب کل عید ہے اور آج کل کر کے پورا ہفتہ آپ نے گزار دیا، اب آج کا دن بھی ختم ہونے والا ہے، آخر یہ بکرا کب آئے گا؟ مہتاب تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے، آ جائے گا، میں نے غفار کو 30,000 دیے ہیں، وہ مغرب تک بکرا۔ اتنے میں رخسانہ غفار بھائی کا اور 30,000 کا سن کر چیخ پڑتی ہے، بولا غفار بھائی کو، آپ نے غفار بھائی کو 30,000 دیے ہیں بکرے کے لیے؟ مہتاب اس صورت سے ایک دم سے گھبرا جاتا ہے، کہتا ہے ہاں ایسے دیے، غفار بکرا لے کر مغرب تک آ جائے گا۔ رخسانہ آگ بگوڑوں سے جاتی ہے، آ گیا ہمارا بکرا؟ ارے غفار بھائی ایک نمبر کے بےایمان اور چور ہیں، وہ ہمارا سالم بکرا نگل جائیں گے۔ مہتاب ایک دم چونک پڑتا ہے، ارے غفار آدمی ہے، کوئی مگرمچھ نہیں۔ رخسانہ کا غصہ ختم ہی نہیں ہو رہا، وہ کہتی وہ مگرمچھ ہی ہے، پہلے بھی اس نے فراڈ کر کے بہت سارے پیسے وہ آپ کے نگل چکا ہے، 30,000 تو وہ ایک ہی لقمے میں حلق سے ادھار لے گا۔ مہتاب رخسانہ کو تسلی دیتا ہے، کہتا ہے میرے بچپن کا دوست ہے، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کرے گا۔ رخسانہ مہتاب پر بگڑ کر کہتی ہے، آپ کو کوئی اور آدمی نہیں ملا بکرا لانے کے لیے؟ مہتاب کچھ فخری انداز میں کہتا ہے، ارے غفار کو بکرے کی بڑی سمجھ ہے۔ رخسانہ جل کر، ارے انہیں پیسے کھانے کی بڑی سمجھ ہے، گئے ہمارے 30,000، ہائے کہتے ہیں۔ رخسانہ سر پکڑ کیسے بیٹھ جاتی ہے یوں، اور مہتاب بے بسی سے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں کامیڈی میں جو چلے گی، یہ سین ہمارا یہاں کٹ ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب سین نمبر 6۔ وقت دن کا اور شام کا ہے، مقام بکرا منڈی کا ہے۔ کردار اس میں جو ہے غفار ہے، بکرے والا ہے، سوزوکی والا ہے اور ٹیکسی والا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب غفار نماز پڑھ کر بکرے والے کی طرف آ رہا ہے، منڈی میں گہما گہمی ہے۔ غفار بکرے والے کی جگہ پر پہنچتا ہے، بکرے والا اپنی جگہ سے غائب ہے۔ غفار بکرے والے کو اپنی جگہ سے غائب دیکھ کر بوکھلا جاتا ہے اور گھبرا کر وہاں کے لوگوں سے بکرے والے کے بارے میں پوچھتا ہے۔ لوگ لا تعلقی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ غفار
کہتا ہے ارے واویلا مچا رہا ہے جیسے، ارے بھائی یہاں ایک بکرے والا تھا وہ کہاں گیا؟ لوگ اس کو جواب بھی نہیں دیتے ہیں. غفار کی گھبراہٹ بڑھ رہی ہے. اس کے ساتھ ہی گھبراہٹ بڑھے گی اور ساتھ ہی سسپینس میوزک کی بیک گراؤنڈ سے شروع ہو جائے گا چلنا. غفار ارے میں نے اسے 30,000 روپے دیے تھے یہ بکرے کے، بکرا بھی غائب اور بکرے والا بھی غائب. کچھ دیر میں غفار بکرایا اور گھوم رہا ہے کہ اچانک ایک ہاتھ اس کے پیچھے سے اس کے کندھے پر کوئی رکھتا ہے. غفار ڈرتے ڈرتے تھوڑا سا یوں پیچھے کی مڑ کر دیکھتا ہے. غفار مڑ بھی رہا ہے اور پوچھ رہا کون ہے کون ہے؟ تھوڑا گھبرایا. غفار جب پوری طرح مڑ کر پیچھے دیکھتا ہے تو پیچھے بکرے والا کھڑا ہے. بکرے والے کو دیکھ کر غفار کی جان میں جان آتی ہے. غفار کہتا ہے ارے بھائی تو کہاں چلا گیا تھا؟ میں کب سے تجھے ڈھونڈ رہا ہوں. بکرے والا رسی دکھاتا ہے، اس کے ہاتھ میں بڑی سی رسی ہے. تو بابا میں تیرے لیے رسی لینے گیا تھا. غفار گھبرا جاتا ہے. میرے لیے کیوں؟ بکرے والا یاد آتا ارے بابا تو نے تو بولا تھا کہ لمبی رسی دینا. بکرا ٹکرے مارتا ہے. غفار کہہ رہا ہے ہاں یاد آ گیا. بکرے والا لمبی رسی بکرے کو باندھ کر غفار کو دیکھتا ہے کہ یہ لو لمبی رسی اور تمہارا بکرا. رسی بہت لمبی ہے، بکرا ٹکر نہیں مار سکے گا. غفار خوش ہو جاتا ہے تیری بڑی مہربانی. اور بڑی لمبی سی رسی وہ بکرے کو کھینچ ہوئے جا رہا ہے. اب چونکہ لمبی رسی ہے تو لوگوں کو بھی آنا جانا گزر ہے، تھوڑا رش بھی ہوتا ہے، تو لوگ وہ رسی سے الجھتے رہتے ہیں. وہ سمجھ ہی نہیں آتا بیچ میں رسی کہاں سے آ گئی. کوئی گر جاتا ہے اڑ جاتا ہے. یہ سینے بنیں گے سارے. بہرحال لوگ اس کو برا بلا کہتے ہیں اتنی لمبی رسی یہ وہ بول رہا. وہ جواب بھی نہیں دیتا، نکل جاتا ہے. وہ چلے جا رہے ہیں. اتنے میں آگے بکرا منڈی کے آگے باہر کی طرف ایک سوزوکی پک اپ اسٹینڈ ہے. سوزوکی پک اپ اسٹینڈ ہوتے ہیں جہاں سوزوکی کھڑی ہونے پک اپ. تو ایک سوزوکی پک اپ والے کے پاس آ کر اس کو پوچھتا ہے. تو یہ جو سوزوکی پک اپ والا ہے وہ اور بکرے والا دونوں ہم شکل ہے. تو غفار بولتا ہے اس کو ہاں بھائی گلشن چلو گے؟ اور اس کو شکل جیسے دیکھتا ہے وہ چونک کر کہتا ہے ارے تم تو بکرے والے ہو. سوزوکی والا ہم اس کا جواب دیتا ہے وہ میرا بھائی ہے، میرا ہم شکل. وہ بکرے بیچتا ہے اور میں سوزوکی چلاتا ہوں. غفار حیرانگی سے دیکھتے ہوئے حیرت ہے. اچھا چلو گلشن جانے کے کتنے پیسے لوگے؟ تو سوزوکی والا دو یہ انگلیاں دکھا کے بولتا ہے 4,000. غفار 4,000؟ ارے میرا تو ایک ہی بکرا ہے. سوزوکی والا اسے اسے کھول کر دیکھتا ہے. بھلے تم 10 بکرے ڈال دو کرایہ تو یہی ہے. غفار کو سوچتے ہوئے بولتا ہے کرائے کے پیسے پورے کرنے کے لیے میں 10 بکرے خریدوں؟ پھر اس کو پوچھتا بھائی یہ 10 بکرے کتنے کے ہوں گے؟ اور اس کو بھی پوچھتا ہے. سوزوکی والا الٹا غفار سے پوچھتا ہے بابا تم نے یہ بکرا کتنے کا خریدا ہے؟ غفار فوراً بولتا ہے 30,000 کا. سوزوکی والا حساب لگا بولا 30,000 سے 10 بکروں کا پیسہ بنا 3 لاکھ. غفار ایک دم جھٹکا لیتا بولتا ہے تیرے 4,000 پورے کرنے کے لیے میں 3 لاکھ لگاؤں؟ تم آدمی ہو کیا؟ پریشان ہو جاتا. سوزوکی والا غصہ کرتا ہے او بابا اسے ٹیکسی میں لے جا وہ سستا پڑے گا. غفار خوش ہوتا ہاں یہ ٹھیک ہے تو پہلے بول دیتا نا خالی پلی ٹائم خراب کیا. اب غفار بکرے کو وہاں سے کھینچتا ہوا ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف آتا ہے جہاں ٹیکسیاں کھڑی ہیں. ایک ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھتا ہے اور چونک بھی جاتا ہے کیونکہ یہ بھی سوزوکی والا اور بکرے والا کا ہم شکل ہے. غفار ارے بھائی تم بکرے والے ہو سوزوکی والا اور وہ سوزوکی والا. تو ٹیکسی والا غفار کو چوکنے پر مسکراتا ہے کہتا ہے وہ دونوں میرے ہم شکل بھائی ہیں. غفار حیرت زدہ ہوا ارے مولا تیری قدرت. ٹیکسی والا پوچھتا ہے کہاں جانا ہے؟ غفار فوراً بتاتا گلشن جانا ہے. کتنے لوگ ہیں؟ تو ٹیکسی ڈرائیور بکرے کو دیکھتا ہے. ٹیکسی ڈرائیور بکرے کو دیکھتے ہوئے وہ کہتا ہے 3,000 روپے.
गफ्फार उसे बताता है वो तुम्हारा भाई वो 4,000 बोलता है और तुम 3,000। गफ्फार 4,000 को कम बताता है, उसको 3,000 ज़्यादा बताता है। ले जाए, वो तो 4,000 बोलता था, तो 3,000, यूं स्टाइल। टैक्सी वाला गफ्फार को घूरते हुए, तो उसके साथ चले जाओ। गफ्फार एकदम बड़ा बड़ा जाता, अरे भाई तू 3,000 से कुछ कम कर लो। टैक्सी वाला फिर गफ्फार को घूरता है और कहता है बाबा जानवर उठाना है, जानवर गंदगी करता है, फिर हमें टैक्सी धुलवाना पड़ता है, खर्चा है ना धुलवाने का। गफ्फार टैक्सी वाला को देखता है, फिर बकरे को देखता है, फिर टैक्सी वाले से पूछता है अब मैं क्या बकरे को डायपर पहना दूँ? डायपर पहना दूँ? टैक्सी वाला चौंक कर हैरत से गफ्फार को बोलता है ये क्या होता है, क्या पहना दोगे? बोला टैक्सी वाला गफ्फार बोलता है अरे डायपर, डायपर वो जो छोटे बच्चे को माँ नहीं पहनाती है, जिसमें बच्चे पिशी और पोटी करते हैं। टैक्सी वाला वो बोलता अरे इससे क्या होगा? गफ्फार उसे बकरे को डायपर पहना दूंगा तो गंदगी नहीं करेगा ना। टैक्सी वाला एकदम से गुस्से में आता, अरे बाबा तुम पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं, जाओ बाबा अपने बकरे को पैदल ले जाओ, सारे पैसे बच जाएंगे। गफ्फार टैक्सी वाले के पास उनको उछल कर खुश हो जाता है, अरे वाह यार तुमने बड़ा ज़बरदस्त आइडिया दिया, मैं बकरे को पैदल लेकर जाता हूँ, वैसे भी मेहताब ने किराए के पैसे तो दिए नहीं है। यहाँ से गफ्फार बकरे को पैदल खींचते हुए जा रहा है, लोग देख रहे हैं, लंबी रस्सी है, लोग परेशान हो रहे हैं। गफ्फार लोगों की परवाह किए बगैर बकरे को खींच रहा है लंबी रस्सी से, लोग उलझ भी रहे हैं और कर रहे हैं। आगे मेन रोड आ जाता है जहाँ पे हेवी ट्रैफिक चलती है, बड़ी गाड़ियाँ छोटी बड़ी सब चलती है, मेन ट्रैफिक, जैसे कराची का सुपर हाईवे ये। तो वो मेन रोड वो क्रॉस कर रहा है, तो बकरे की रस्सी लंबी है, रस्सी लंबी होने की वजह से क्या होता है कि ट्रैफिक जाम हो जाती है, दोनों तरफ आना जाने की ट्रैफिक जाम हो जाती है, और हॉर्न शोर शराबा गाड़ियाँ जमा, ये लोग गाड़ियों से वो खिड़की से खोल के उसको बोलते हैं क्या कर रहे हैं, क्या हटाओ बकरे को, ये रस्सी हटाओ, ये करो वो करो, एक अफरा तफरी का आदम शोर शराबा हंगामा सा हो जाता है। और गफ्फार बगैर किसी के लागू अपना बकरे को खींचे जा रहा है और वजह सड़क से गुजर रहा, हंगामा मचा हुआ है और कॉमेडी म्यूजिक चलेगी और यहाँ सीन ये कट हो जाएगा। सीन के कट होते ही हमारी वीडियो का टाइम भी यहाँ मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह वीडियो नंबर ये हम 4 थी, 5 में हम सीन नंबर 7 को यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आप अगर कंटिन्यू ये वीडियो देख रहे हैं आपको मज़ा आ रहा होगा कि ये कॉमेडी टेली फिल्म है जो बकरा ईद के हवाले से है। तो आपसे बस गुजारिश ये है कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और इस चैनल को शोबिज़ से मुताल्लिक़ अफराद तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। और अगर मुझसे रब्ता करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी तमाम कॉन्टैक्ट्स मौजूद है, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो नंबर 5 में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।